أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کی خدمت میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 152 سے لے کر 154 تک پڑھی ہے، 152 سے 154 تک پڑھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ ان کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد سامری کے کہنے پر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اور موسیٰ علیہ السلام کی واپسی پر شرمندگی بھی ہوئی ان کو۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے وعید سنائی ہے کہ جو لوگ بچھڑے کی پوجا کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ سامری اور اس کی طرح اور لوگ، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آخرت میں پہنچے گی اور بڑی ناراضگی ہوگی، جس کے اندر مختلف قسم کی سزائیں ملے گی، اور الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے من ربہم، مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں مانے گا اللہ کو تو یہ تھوڑی کہ ان کا رب نہیں ہے، رب تو ان کا ہے ہی، ان کے رب کی ناراضگی ہوگی اور دنیاوی زندگی میں رسوائی ہوگی۔ خیر، رسوائی تو ہوئی ان کی، ان کے معبود کو جلا کے دریا میں ڈال دیا گیا۔ میں نے تفسیر قرطبی میں یہ بات دیکھی تھی، اس کو قیل کے ذریعے نقل کیا تھا کہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس بچھڑے کو جلا کے سمندر میں ڈال دیا گیا، اور پھر اس کا پانی جب پیا تو جن جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی ان لوگوں کے بدن میں پھوڑے نکل آئے، ان کے چہرے کے بدن کے اوپر اس کے آثار دکھائی دیے۔ سامری کی رسوائی تو یہاں تک ہوئی کہ کوئی اس کو چھوتا تھا یا وہ کسی کو چھوتا تھا تو بخار آ جاتا تھا اور اس کو کہنا پڑتا لا تقول
ان تقول لا مساس، وہ لوگوں کو کہے مجھے کوئی ٹچ نہ کرے۔ آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے کہ ان لوگوں کی نسلوں میں جو لوگ باقی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی کسی کو چھوتا جو ان میں سے نہیں تھا تو اس کو بخار پکڑ لیتا، لیکن علامہ آلوسی نے فرمایا کہ اس کا ہم نے کوئی شرعی اثر نہیں دیکھا، یعنی کوئی حدیث نہیں دیکھی۔ خیر، تو اللہ تعالی نے آخر میں فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، ہم اسی طرح سے سزا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ افترا کرتے ہیں، جو کہ الزام لگاتے ہیں۔ چونکہ خدا کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور انہوں نے معبود بنا لیے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک بہتان باندھا۔ بچھڑے کے بارے میں سامری کی جو بات تھی اس کو انہوں نے قبول کیا، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کو انہوں نے نہیں مانا اور بچھڑے کی پوجا کی۔ مفسرین کرام نے اس آیت کے اس جز سے کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، ہم اسی طرح سے سزا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ تہمت لگاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، صحابہ کرام نے بھی اس سے ایک مسئلہ نکالا کہ جو بھی بدعت کرے گا وہ اس وعید میں داخل ہے، اس لیے کہ دین کا کوئی حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں ہے جس کو بیان نہ کیا۔ قرآن مجید اور احادیث شریفہ آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی ہے، اور فقہائے کرام نے انہی دونوں کے اوپر کام کیا ہے اور مسائل نکالے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی نیا مسئلہ لا کر کہتا ہے کہ یہ بھی شریعت کا ایک حصہ ہے، مثال کے طور پر کوئی یوں کہے کہ اجمیر اگر کوئی 7 مرتبہ جائے گا تو اس کو حج کا ثواب ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے کام بتلا دیے، کسی روایت میں نہیں فرمایا اجمیر کا وجود اس وقت تھا کہ نہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے کتنے سالوں کے بعد خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ دنیا میں آئے، اور حضور کے بشارت اور اشاروں سے وہاں پہنچے۔ وہ اللہ کے ولی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ولی کو ولی ماننا چاہیے، خدا تو نہیں مان سکتے۔ اب حج 7 مرتبہ وہاں جانے سے حج کا ثواب مل گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا یہ، اور آپ بتا رہے، تو گویا کہ در پردہ ایک آپ الزام لگا رہے ہیں حضور کی ذات والا پر کہ آپ نے یہ بات بتائی نہیں، جبکہ وہ دین کا حصہ تھا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس لیے بدعت کا کام بہت ہی خطرناک ہے۔ عجیب بات یہ ہے، انسان کا مزاج اور خصوصاً میں ہم لوگ مسلمانوں کا حال ایسا ہے کہ اگر کوئی اسکیم آتی ہے دنیا کے اعتبار سے، یا کوئی نیوز آتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں کہ کس چینل پہ تو نے دیکھا، کس نیوز پیپر میں تو نے پڑھا، لیکن افسوس صد افسوس
شریعت کے بارے میں کبھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ کسی کو پوچھیں کہ یہ حدیث میں کہاں ہے، قرآن کی آیت میں کہاں ہے۔ باپ دادا کرتے آئے، اس کو کہہ دیا کہ وہ دین، یہ کیسے دین ہوگا؟ قرآن میں تو اس کے خلاف کہا ہے کہ ماں باپ اگر غلط تھے تو کیا ان کا غلط راستہ اپنائیں گے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ما من مبتدع الا تجد فوق رأسه ذلہ، جو کوئی بھی بدعت کرنے والا ہوگا اس کے سر کے اوپر ذلت پائے گا۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی وَكَذَلِكَ نَزِّ الْمُفْتَرِينَ، اور امام راضی لکھتے ہیں لِأَنَّ الْمُبْتَدِي مُفْتَرٍ فِي دِينِ اللَّهِ، بدعت کرنے والا اللہ کے دین میں افترا کرنے والا ہے۔ میں کلیئرلی آپ کو کہتا ہوں، بے وقوف بنانے والے آپ کو یہ کہیں گے کہ حضور کے زمانے میں اس طرح کی جائے نماز نہیں ہوتی تھی، مصلی اس طرح کا نہیں ہوتا تھا، حضور کے زمانے میں مینار مسجد کے اس طرح کے نہیں ہوتے تھے، حضور کے زمانے میں مدرسے اس طرح کے نہیں ہوتے تھے۔ ان کو اس بات کو کھل کے سن لینا چاہیے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مینارہ نہیں ہوگا تو مسجد نہیں ہوگی، بغیر مینارے کی بھی مسجد ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اس طرح کی چٹائی نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ مدرسے نہیں ہوں گے تو تعلیم اس طرح سے نہیں ہوں گے۔ پرانے والوں درخت کے سائے میں بھی پڑھایا ہے، درختوں کے نیچے پڑھایا ہے، اور مسجدیں کچی بھی رہی ہے اور بغیر مینارے کی بھی رہی ہے۔ اس طرح کی باتیں لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا تو کیا ہو گیا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ تمہارے کرنے میں اور دوسروں کے کرنے میں فرق ہے۔ تم اس کو دین کا حصہ قرار دیتے ہیں، دین کا پارٹ سمجھتے ہیں، حالانکہ دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ خیر، تو وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، یہ جو کچھ بھی بدعتیں ہو رہی ہے وہ اتباع ہوا ہے، خواہشات کی پیروی ہے، اور خواہشات کی پیروی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تفسیر روح البیان علامہ حقی کی ہے، انہوں نے ایک روایت نقل کی، حضور کا ارشاد ما عبد فی الارض الہ ابغض علی اللہ من الہوى، زمین کے اوپر کوئی ایسا معبود جس کی پوجا کی گئی ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک خواہشات سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی نہیں۔ دنیا میں جتنے معبودوں کی پوجا کی جا رہی ہے اور کی گئی، ان سب میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ معبود جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ خواہشات نفس ہے۔ اور حقی نے لکھا کہ خواہشات کی پوجا کرنے والا وہ ذلیل ہوگا اور وہ اسیر ہوگا، قیدی ہوگا بری صفات کا، حیوانی، سبوعی، درندگی والی، شیطانی صفات، ان سب کا قیدی ہوگا۔ جب تک وہ دنیاوی زندگی کی طرف مائل ہوتا رہے گا اس میں یہ چیزیں رہے گی، شہوات نفس کا ذلیل ہوگا۔ یہ سب چیزیں یاد رکھیں۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھو، جو فرقہ گمراہ ہوتا ہے وہ دلیلوں سے نہیں لڑتا ہے، وہ ریالٹی سے نہیں لڑتا ہے، وہ گالی گلوچ سے لڑتا ہے، وہ ہلہ کرتا ہے، زور چلاتا ہے۔ ہاں، یہ باطل فرقے کی پہچان ہے، باطل فرقے کی پہچان ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ کیونکہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوا کرتے ہیں،
لہذا ان کے جو بڑے ہوں گے وہ جس طرح کے ہوں گے ایسے ان کے ماتحت بھی ہوں گے، نیچے والے بھی اسی طرح کے ہوں گے۔ تو وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ میں بدعت کرنے والوں کو وہ سزا ملے گی کہ ان کو اللہ ان سے ناراض اور دنیا میں ان کی رسوائی ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے پھر توبہ کر لی، اس کے بعد برے کام کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، بے شک تیرا رب توبہ کے بعد بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ گوشالہ پرستی، گائے کی پوجا جو سرزد ہو گئی، پھر ان گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی، یعنی اس کفر کو چھوڑ دیا اور ایمان لے آئے، تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد ان کے گناہ معاف کر دینے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ گائے کی پوجا کرنے والوں کی سزا تو قرآن میں یہ تھی کہ اقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، یہ حکم ہوا تھا۔ تو بخشش اور رحم کیسے؟ کا آخرت کے اعتبار سے، جن لوگوں نے یہ غلطی کی تھی ان لوگوں کی توبہ اس طرح سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر گناہ کرنے والے کی توبہ کی قبولیت کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، لیکن پہلے توبہ کیا ہے؟ اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے پہلی فرصت میں، اس سے واپس آ جائے اور ایمان لے آئے۔ دوسرے نمبر پہلے توبہ ہو، توبہ کے بعد پھر ایمان ہو، لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرتا ہو۔ تو ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تیرا رب توبہ کے بعد بخشنے والا رحم والا ہے۔ یعنی جتنے بھی گناہ ہے، ان گناہوں کے باب میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جو بھی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کر لے گا، کیونکہ والذین عملوا السیئات کے اندر سارے گناہ داخل ہیں، وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے پھر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ ایک آدمی کسی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے پھر اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ آپ نے یہ آیت کریمہ سنائی والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقول حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کے، آپ نے 10 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھا، نہ ان کو کسی چیز کا حکم دیا نہ کسی چیز سے روکا، بلکہ اس آیت کو 10 مرتبہ پڑھتے رہے۔ توبہ بنیادی چیز ہے اور اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے۔ اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، ہمارے دوست بھی پوچھتے، میں کہتا ہوں کہ دیکھو جو لوگ بدعت کے اندر مبتلا ہے ان کے ساتھ اس کے بارے میں بات مت کرو، وہ آپ کی سب بات سنیں گے، لیکن جب مین بات آپ کرو گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں باپ دادا کرتے ہیں اس کو تھوڑی چھوڑ دیں گے۔ ہاں،
اس لیے غیر مسلم کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، لیکن بدعتی کو جلدی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہوتا ہے۔ اور عجیب بات، بدعت کرنے والا عجیب و غریب بات کرتے ہیں۔ بعض اتنے جاہل ہوتے ہیں کہ اپنی بدعت کے اوپر کہتے ہیں کہ جبریل امین آ کر بھی بتائے تب بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی آج چل رہا ہے، ابھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں کریں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ قرآن پڑھ کے ان کو بخشیں گے، نہ کچھ صدقہ کر کے ان کو اس کا ثواب پہنچائیں گے، ناچنے میں ضرور آگے ہوں گے، اور پھر کہیں گے کہ ہم پکے ہیں۔ معتزلہ کے نزدیک توبہ علت موجبہ ہے، مغفرت کے لیے ایک ایسی علت ہے کہ جو توبہ ہوگی تو مغفرت ہو کے رہے گی، لیکن اہل سنت والجماعت کے یہاں توبہ مغفرت کا سبب ہے۔ بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ گناہوں سے نیکی کی طرف جاتا ہے، گناہوں سے رجوع کرتا ہے، اور اللہ تعالی کی طرف اگر توبہ کی نسبت ہو تو اللہ تعالی عذاب سے مغفرت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کسی بندے کو عذاب دینے والا ہو، اس کی توبہ کی وجہ سے اللہ تعالی مغفرت کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ توبہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک توبہ ظاہری، ایک توبہ باطنی۔ توبہ ظاہری تو یہ ہے کہ شریعت کے خلاف جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے پہلے ان چیزوں کو چھوڑا جائے، شریعت کے خلاف ہے، اور اپنے اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا جائے، یہ توبہ ظاہری ہے۔ اور توبہ باطنی وہ دل کی توبہ ہے، اندر کے جو گناہ ہے، اللہ کی یاد سے غفلت، اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو غفلت ہو رہی ہے اس کو چھوڑا جائے، یہ دل کی توبہ ہے۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ آدمی اتنا ذکر کرے کہ اگر زبان خاموش ہو تو خاموش رہے، لیکن دل تو چالو ہی رہے، دل خاموش نہ رہے۔ کئی قسم کی توبہ ہے، کبھی نفس کی توبہ ہے، عقل کی توبہ ہے، روح کی توبہ ہے، لطیفہ توبۃ السر ہے۔ نفس کی توبہ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے علائق ہے اس کو توڑ دیا جائے، جو دنیا کی چیزیں غفلت میں ڈالنے والی ہے سب کو چھوڑا جائے، اور تھوڑے پہ آدمی راضی رہے، پاک دامن رہے، یہ نفس کی توبہ ہے۔ عقل کی توبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مصنوعات، اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کرے۔ روح کی توبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معارف اپنے اندر پیدا کرے۔ اور سر، لطیفہ توبہ سر یہ ہے کہ دنیا سے اعراض کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ الغرض توبہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت نقل کی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے ایک بچھڑے کو ذبح کیا بچھڑے کی ماں کے سامنے۔ اسی لیے تو علماء منع کرتے ہیں کہ ایک جانور کو اس کی ماں کے سامنے، ایک دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، کیونکہ یہ بے رحمی ہے، اس دوسرے کے اوپر تکلیف گزرے گی۔ خیر، تو ایک آدمی نے بچھڑے کو اس کی ماں کے سامنے ذبح کیا۔ اس کی سزا یہ ہوئی کہ اس کا ہاتھ سوکھ گیا، جس ہاتھ سے ذبح کر رہا تھا وہ سوکھ گیا۔ یہ تو اس کا گناہ ہوا۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک چھوٹا سا چوزا پرندے کا بچہ اپنے گھونسلے سے گرا، بیچارہ وہ بچہ بس 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 کر رہا تھا، آواز کر رہا تھا۔ اس آدمی نے اٹھ کر جا کے اس بچے کو اٹھایا اور اس کے گھونسلے میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا
اور اس کا ہاتھ پہلے جیسا تھا ویسا کر دیا۔ اس لیے مناسب ہے ایمان والے کو کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو نیکی کرنے کی کوشش کرے۔ وَإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، اس لیے کہ بھلائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی۔ سب سے پہلی بھلائی تو یہی کہ توبہ کرے، اپنی غلطی کا اقرار کرے۔ آج غلطی کا اقرار نہیں ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی اپنی غلطی کا اقرار نہیں کرتے۔ غلطی ہو جاتی اور اس کا اقرار کرنا، جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جو کہوں سب صحیح اور میں ہی سب جانتا ہوں، یہ غلط ہے۔ ہمارے حضرت الاستاد مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ ہر عالم کو یہ مشق کرنی چاہیے کہ مجھے نہیں آتا ہے، یہ اس بولنے کی مشق کرو۔ دعوے ہیں، بلا تحقیق کی بات ہو رہی ہے بیانوں کے اندر، صرف محفلوں کو گرمانے کے لیے پروگرام ہوتے ہیں اور اس میں اناپ شناپ باتیں کہی جاتی ہیں۔ خیر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، علمنی عملا یقربنی الی الجنہ ویباعدنی عن النار۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا اذا عملت سیئۃ فاعمل بجنبها حسنۃ، جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کر لیا کرو، فإنها عشر امثالها، اس لیے کہ ایک نیکی 10 گناہ کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو آدمی بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے 10 گنا دیا جائے گا، 10 گنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ من الحسنات، حضور لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ نیکی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ احسن الحسنات، ارے یہ تو بڑھیا نیکی ہے، یہ تو بہت ہی اچھی نیکی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر توبہ کے قبول کرنے کی بشارت سنائی کہ جو بندہ غلطی سے اگر بھول کر دیتا ہے، نافرمانی کر لیتا ہے اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے غصہ ٹھنڈا ہو گیا، فرو ہو گیا، تو انہوں نے تختیوں کو لے لیا، اٹھا لیا۔ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، اور ان تختیوں کے نسخے کے اندر لکھا ہوا تھا، اور ان میں لکھا ہوا تھا ہدایت کی بات اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اس آیت کا ما قبل سے ربط یہ ہے کہ اوپر جو باتیں ہوئی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غصے کے ساتھ ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے بھائی کے سر کو پکڑا اور جو کچھ باتیں بتلانی تھی آپ نے بتائی، اور گائے کی پوجا کرنے والوں کو وعید بھی سنائی، توبہ کرنے والوں کو بشارت بھی سنائی۔ وہ ساری باتیں جو تھی وہ غصے کے ساتھ تھی۔ اب جو بات شروع ہوئی ہے وہ غصے کے ٹھنڈا ہونے کے بعد ہے، اور علامہ آلوسی بغدادی نے ربط یہ لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 2 ٹکڑے ہو گئے، کچھ تو پوجا کے اوپر لگے ہوئے تھے بچڑے کی، اور دوسرے وہ تھے جو توبہ کرنے والے اور اصرار کرنے والے، ان دونوں کی
جماعت بن گئی. بعد میں کیا ہوا؟ اوپر تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ پوجا کرنے والے کچھ تھے، کچھ اس طرح کے تھے، توبہ کرنے والے تھے. آخر آنے والی گفتگو کو، ان کے انجام کو بتلا رہے ہیں. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غصہ ساکن ہو گیا. بعض لوگوں نے قرات کی ہے وَلَمَّا سَكَنَ. سکن کے معنی ساکن ہونا، تھم جانا. اس آیت کریمہ کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے غصہ ٹھنڈا ہوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو کلام ہے عربی زبان میں، یہ آیت کریمہ، وہ بطور استعارے کے ہے. استعارے کے معنی ہے الفاظ تو یہ ہیں لیکن اندر کچھ میننگ اور ہے. الفاظ کا میننگ تو یہ ہوا کہ غصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹھنڈا ہو گیا. مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر جو غصہ تھا گویا کہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گائیڈ کر رہا تھا. یہ کہہ رہا تھا کہ تم ان کو کہو. غصے نے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سب باتیں کروائی، کہلوائی. حضرت اکرمہ کا کہنا یہ ہے کہ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ یہاں پہ قلب ہوا ہے. جیسے کوئی یوں کہے کہ میں نے ٹوپی کو اپنے سر میں ڈالا، اور یوں کہے کہ میں نے سر ٹوپی میں ڈالا. ایک صورت یہ ہے کہ میں نے ٹوپی کو سر میں ڈالا، اور دوسری صورت یہ کہ ٹوپی میں سر ڈالا. جیسے یہاں قلب ہوا، یہاں بات تو ایسا ہے کہ بھئی سر پہ ٹوپی ڈال دی، لیکن اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے سر کو ٹوپی کے اندر ڈالا، یا یہ کہ ٹوپی کو ٹوپی میں سر ڈالا. اسی طرح سے یہاں پر بھی قلب ہوا ہے. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں سکوت سے مراد سکون ہے، غصہ کم ہو گیا، ختم ہو گیا. اسی لیے یہاں سمتا نہیں کہا. سمتا کے معنی چپ رہنا، خاموش رہنا. سکاتا فرمایا، چونکہ سکوت میں سکون کا معنی ہے. من سکت سلیم، جو خاموش رہا وہ سلامت رہا. تو سکوت کے اندر، خاموشی کے اندر سکون ہے. اور جو سمت کا لفظ عربی میں آتا ہے اس کے معنی ہے بات کرنے کے لیے منہ کو بند کر دیا. یہ تو غصے میں ہوتا نہیں ہے. خیر، ظاہری آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب معلوم کر لیا کہ میرے بھائی کا کوئی قصور نہیں، ان سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے، اور ان کا عذر اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ یہ لوگ ایسے حد دھرم تھے کہ ان کے ساتھ سرپھوری کرنے میں میرا نقصان تھا، وہ میرے قتل کے در پر تھے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی کی، رب اغفر لی ولی اخی، یہ دعا کی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ٹھنڈے ہو گئے تو تختیوں کو لیا. تختیوں کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ تختیاں ٹوٹ گئی تھی، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ٹوٹی نہیں تھی. جب یہ دو باتیں ہیں، دو قول ہیں، تو آنے والی بات میں بھی دونوں ہی قول ہوں گے. امام راضی کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تختیاں لینے کا تذکرہ کیا لیکن ٹوٹنے کا تذکرہ نہیں کیا.
اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، تختیوں کے 7 حصے کیے جائیں، ان میں سے 1/7 تو رہ گیا اور 6/7 ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اس کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن ہے، ترجمان القرآن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں ڈال دی، رکھ دی تو ٹکڑے ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ نے وہ تختیاں واپس کی، جس میں وہ تمام باتیں تھی جو پہلی تختیوں میں تھی۔ اگر یہ بات لیتے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تو پھر مطلب یہ نکلے گا کہ ٹوٹی ہوئی تختیوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کیا، ٹوٹ گئی تھی۔ لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے انہی تختیوں کو لیا تھا۔ خیر، آگے جو جز ہے، وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، ان تختیوں کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی۔ اس سے مراد احکام ہے، وہ تختیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھائی ان کے اندر شریعت کے احکام تھے، جن پر عمل کرنے سے آدمی ہدایت کے ساتھ متصف ہوتا ہے اور رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ وفی نسختها ہدی ورحمۃ، اس کے نسخے میں، اس کی لکھاوٹ میں ہدایت تھی۔ نسخے سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم مراد لیتے ہیں اس بات کو کہ تختیاں ٹوٹی تھی، تو پھر مطلب یہ نکلے گا، نسخ کے معنی لکھنے کے آتا ہے، نقل کرنے کے آتے ہیں۔ ایک کتاب سے دوسری کتاب میں کاپی کرنے کو نسخ کہتے ہیں۔ چونکہ یہ تختیاں لوح محفوظ سے نقل کی گئی تھی تو بغیر ٹوٹی ہوئی تختیوں کے ہم مانتے ہیں، تو پھر یوں کہا جائے گا کہ یہ نسخہ ہے، وہ لوح محفوظ سے نقل کی ہوئی ہے۔ اور اگر ٹوٹی ہوئی سمجھتے ہیں تو پھر ان تختیوں سے جو پہلے لکھی گئی اس سے نقل کی گئی تھی، یہ مطلب ہوگا وفی نسختہا کا۔ اور علامہ آلوسی کا کہنا یہ ہے کہ جب قرآن میں لکھا ٹوٹنے کا ترجمہ نہیں ہے تو ٹوٹنے کا معنی نہیں ہے، تو پھر بغیر ٹوٹے کام چل رہا ہے تو پھر اس کو چلانا چاہیے۔ لیکن دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ جب مفسر قرآن سے یہ بات ہے تو پھر اس کو لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یرہبون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی۔ کیوں ان لوگوں کے لیے؟ قرآن اللہ نے اتارا ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ وہ فائدہ اٹھاتے، اس لیے ان کا تذکرہ ہے۔ اب جو فائدہ ہی نہ اٹھاتا ہو تو تورات کے بارے میں، تورات کی تختیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ان تختیوں کے اندر ہدایت تھی اور رحمت تھی۔ ہدایت یعنی حق کا بیان، اور رحمت کے معنی بندوں کے لیے خیر اور صلاح جس چیز میں ہے اس کا بیان۔ للذین ہم لربہم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ اور یاد رکھو، ڈر ہوتا ہے علم سے، علم نہ ہو تو ڈر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اس کے سامنے اگر
سانپ رکھ دیا جائے، حقیقی سانپ ہو یا مصنوعی سانپ ہو، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سانپ کاٹتا ہے یا کیا کرتا ہے، اس کو علم نہیں ہے۔ علم نہیں ہوگا تو کسی کو بھی ہاتھ رکھ دے گا، اور اگر اس کو پتا ہے کہ یہ بہت ڈینجر چیز ہے تو دور سے ہی بھاگے گا۔ جیسے ایک کتے کے سامنے حقیقی چیتا نہ ہو، چیتا لیپڑ جس کو کہتے ہیں، حقیقی نہ ہو، مصنوعی ہو، اگر کتا سویا ہوا ہے اور اس کے سامنے رکھ دیا جائے، اس کی آنکھ کھلے گی، دیکھے گا کہ بھاگے گا، اس کو پتا ہے، اس کے علم ہے۔ تو علم ہی سے خشیت پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، علم اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی علامت یہ ہے کہ آدمی دنیا سے اور مخلوق کو چھوڑے، نفس اور شیطان کا مقابلہ کرے۔ ہاں، رہبوت خیر من الرحموت، من رحموت، آپ ڈرو یہ بہتر ہے رحمت سے۔ مطلب یہ ہے کہ ڈرنا یہ اچھی بات ہے، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ جو ڈرا ہوا ہوگا وہ سنبھل کے چلے گا۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے بارے میں تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھا لی، اتنی پیٹ بھر کے کھا لی کہ اس رات وہ عبادت نہیں کر سکے، بیدار نہیں ہو سکے، سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف، یا یحییٰ هل وجدت دارا خیرا لک من داری او جوارا خیرا لک من جواری۔ یحییٰ کیا تم نے میرے گھر سے بہتر کوئی گھر دیکھا، پایا؟ تم نے کوئی گھر پایا جو میرے گھر سے آپ کے لیے بہتر ہو، یا کوئی پناہ آپ نے پائی جو میری پناہ سے بہتر ہو؟ وعزتی وجلالی لو اطلعت علی الفردوس اطلاعتا لذاب جسمک ولزہقت نفسک اشتیاقا الی الفردوس الاعلی۔ خود میری عزت اور جلال کی قسم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تو میری جنت الفردوس کو جھانک دے، ایک دفعہ صرف ایک نظر جھانک دے، تو تیرا جسم پگھل جائے گا، تیری روح نکل جائے گی فردوس اعلیٰ کے شوق کے اندر۔ وَلَوِ اطَّلَعْتَ عَلَى نَارِ جَهَنَّمَ اطِّلَاعَةً لَبَقَيْتَ الصَّدِيدَ بَعْدَ الدُّمُوعِ وَلَبِسْتَ الْحَدِيدَ بَعْدَ الْمَنْسُوجِ۔ اگر جہنم کی آگ کی طرف ایک نظر ڈال دو تو آپ آنسوؤں کے بعد خون اور پیپ کے آنسو نکالو گے، اور بنائے ہوئے کپڑوں کے بعد لوہا پہننا شروع کر دو گے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتے کو جب مارا جاتا ہے، اس کو دھتکارا جاتا ہے، ٹھگیرا جاتا ہے، اس کو پھر کبھی اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا ڈال دیا جاتا ہے، وہ بیچارہ آ کے روٹی لے لیتا ہے، دل میں نہیں رکھتا ہے، وہ دل میں نہیں رکھتا کہ اس نے پہلے مجھے ڈنڈا مارا تھا، وہ پہلی بات کو ویٹو کر دیتا ہے۔ یہ خاشعین کی علامات میں سے ہے۔ ہر مسلمان کو بھی ایسی صفت والا ہونا چاہیے، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم کہ در طریقت ما کافریش رنجیدن۔ وفاداری بھی کریں، ملامت بھی برداشت کریں اور خوش رہیں۔ وفاداری کریں، اگر ملامت آ رہی ہے اس کو بھی برداشت کریں، اس لیے کہ ہماری طریقت کے اندر رنجیدہ ہونا کفر ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر پیدا کرو۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للذین یرہبون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کو ایک مثال سے میں سمجھاؤں کہ
ہائی وے کے اوپر چلنے والے یا روڈ کے اوپر چلنے والے، ان ملکوں کے اندر جہاں ریڈ لائٹ اور گرین لائٹ کا کچھ معنی ہوتا ہے، باقی بعض ملکوں میں تو اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا، ریڈ ہو یا گرین ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ ریڈ لائٹ کے اوپر وہ آدمی ضرور رکے گا جس کو ڈر ہے کہ اگر میں نکل گیا تو مجھے ٹکٹ ملے گا اور مجھے اتنا بھرنا پڑے گا، تو جو ڈرے گا وہ سنبھل کے چلے گا۔ لیکن جو سوچتا ہے کہ میں کہاں بھرتا ہوں، کہ آج تک نہیں بھرے تو پھر کبھی، تو وہ اس کا بھی لحاظ نہیں رکھتا۔ تو جو ڈرنے والا ہوتا ہے، سنبھلنے والا ہوتا ہے اور سنبھل کے چلتا ہے۔ خیر، اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے اس میں اور مضمون آ رہا ہے، انشاءاللہ دوسری مجلس میں اس مضمون کو پیش کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر جاتے ہیں، وہ واقعہ کتنی دفعہ ہوا اور کیا ہوا ہے، انشاءاللہ مزید دوسری مجلس میں اس کو پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔